سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے ضلع میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہی۔ مقررہ وقت 5 بجے ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹے کا اضافی وقت دیا گیا تھا۔ کوٹلی کے حلقہ LA9 میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی 2026 کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں ضلع میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ مرد ووٹرز کے ساتھ ساتھ خواتین ووٹرز نے بھی پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کیا۔ پولنگ کے دوران بعض پولنگ اسٹیشنز پر ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ کوٹلی کے حلقہ LA9 میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جاوید بڑھانوی کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ان کی جماعت کا ایک کارکن جاں بحق ہوا۔ LA9 کوٹلی کے پولنگ اسٹیشن پر کشیدگی کے باعث پولنگ کا عمل معطل رہا۔ حلقہ LA6 میں 3 پولنگ اسٹیشنز پر لڑائی جھگڑے کے واقعات پیش آئے۔ SSP چودھری امین کے مطابق مسلح افراد نے خوف و ہراس اور عملے سے بیلٹ باکس چھیننے کی کوشش کی۔ حلقہ LA6 بھمبر میں دربار بابا شادی شہید پولنگ اسٹیشن پر کچھ افراد نے پولنگ باکس چھین کر آگ لگا دی، جس سے کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرز جل گئے۔ گرم موسم اور بجلی کی عدم فراہمی نے ووٹرز کو پریشان کیے رکھا۔ کوٹلی میں خواتین کے پولنگ اسٹیشن نمبر 38 میں صبح سے ہی بجلی کی فراہمی معطل رہی، جس کے باعث پولنگ عملے کو مشکلات کا سامنا رہا۔ پولنگ عملے کی خواتین گرمی سے بچنے کے لیے دستی پنکھے استعمال کرتی رہیں۔ گھڑی نے شام کے 5 بجائے تو پولنگ کے وقت میں 1 گھنٹے کا اضافی وقت دے دیا گیا اور یوں پولنگ کا عمل 6 بجے تک جاری رہا۔ 6 بجنے کے بعد بیلٹ باکس کھلے اور گنتی شروع ہوئی۔ جوں وقت گزرتا گیا، سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے ڈیروں پر جشن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ جیسے ہی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ موصول ہوتا ہے، وہیں جشن بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے کارکن مختار یونس کی شہادت پر لواحقین سے اظہار افسوس کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ نون لیگی امیدوار عمیر نعیم کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور پیپلز پارٹی کے کارکن مختار یونس کو شہید کیا گیا۔ متعلقہ حکام کہاں ہیں؟ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ 2 روز قبل بھی سردار عمیر نعیم کی ساتھیوں سمیت فائرنگ کی ویڈیو سامنے آئی۔ اگر متعلقہ حکام فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے تو آج ایک انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنی پڑتی۔ شہید کارکن نکھیال میں ان کے امیدوار جاوید بڑھانوی کے ساتھ مل کر مؤثر انتخابی مہم چلا رہا تھا۔ اپنی شکست سے بوکھلا کر پیپلز پارٹی کے مخالفین اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے بلاول بھٹو زرداری کے الزام کو غلط معلومات کا نتیجہ قرار دے دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اس حلقے میں فریقین کے درمیان پہلے سے کشیدگی تھی۔ سردار عمیر نعیم وقوع کے وقت موجود نہیں تھے۔ اس واقعے سے چند دن پہلے مسلم لیگ نون کے قافلے پر فائرنگ کے نتیجے میں ان کا کارکن جاں بحق ہوا تھا۔ نکیال میں فائرنگ اور جھگڑے کے چند واقعات کے علاوہ انتخابات شفاف اور پرامن رہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ صحیح انفارمیشن نہیں دی گئی۔ اس حلقے میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کافی اس قسم کی ٹینشن جو ہے وہ مابین فریقین موجود تھی اور PMLN کے ایک انتخابی قافلے پہ جب وہ لوگ اپنی کنونشن سے واپس آ رہے تھے تو اس کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ وہ 4 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ایک ملک عاشق جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے۔ جب ہم گئے تھے اس حلقے میں تو ہم اس کے گھر افسوس کے لیے بھی گئے تھے، تو یہ وہاں پہ ٹینشن پائی جا رہی تھی، اس لیے یہ انتہائی حساس یونین کونسل تھی۔ وہاں پہ دونوں گروپس کے مابین جن کے درمیان جو ہے یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، جس سے کچھ لوگ زخمی اور ایک ہلاکت ہوئی ہے، لیکن یہ بات قطعاً غلط ہے کہ سردار عمیر نعیم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی اور اب بھی وہ کوشش یہی کرتے رہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی بہتر ہو جائے اور اس قسم کا کوئی تصادم جو ہے نا وہ نہ ہو۔ اب 2 بجے کے بعد جب ووٹر نکلا ہے وہاں پہ اتنا رش ہوا ہے تو اس رش میں کوئی چھوٹے موٹے جھگڑے یا کوئی واقعات تو ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پہ جو ہے یہ پولنگ جو ہے وہ بڑی فیئر ہوئی ہے۔
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। आज दिन भर क्या गहमा गहमी रही जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। हमें ज्वाइन करेंगे कोटली से आरिफ उर्फी, भिम्बर से हमें ज्वाइन करेंगे राना अंसर और मीरपुर शहर से हमारे साथ मौजूद होंगे आबिद हुसैन शाह। राना अंसर, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताइएगा भिम्बर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वोटों की गिनती जारी है, किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है अब तक के नताइज के मुताबिक? आज देखें, भिम्बर के 3 हलकों पर इलेक्शन हुआ है। पोलिंग स्टेशंस पर गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसे है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं भिम्बर से चौधरी तारिक फारूक, उनके डेरे पर जश्न हो रहा है। कारकुन यहाँ पर भंगड़े डाल रहे हैं ढोल की थाप पर और नारेबाजी की जा रही है। भिम्बर शहर में भी जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जो इब्तदा में नताइज आए वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की फेवर में थे, तो नून लीग के कारकुनान ने यहाँ रैली भी निकाली है। इसी तरह जो दूसरा है बरनाला तहसील का LA5, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है IPPO पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के साथ। वहाँ भी अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। तीसरा हलका यहाँ पर LA6 है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का मुकाबला IPP के उम्मीदवार के साथ है। वहाँ भी नताइज आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा इस हलके में अभी तक जो नताइज आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी उनके मुताबिक भारी है, लेकिन ये जो LA6 का हलका है यहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सका था, क्योंकि यहाँ 4 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए। एक पोलिंग स्टेशन पर जहाँ बैलेट बॉक्स जला दिए गए, वहाँ पर पोलिंग का अमल मुअत्तल कर दिया गया था। इसका फैसला बाद में होगा कि वहाँ पर दोबारा पोलिंग होगी या नहीं। जबकि दूसरे 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ कुछ लोगों ने आकर फायरिंग की, झगड़ा किया, वहाँ भी बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश की गई। वहाँ भी पोलिंग का अमल उस वक्त रुक गया था और दोबारा जब पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया, वहाँ पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू नहीं हो सका था। तो तीनों हलकों में नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़िला भिम्बर में चौधरी तारिक फारूक अपने यहाँ डेरे पर, उनके डेरे पर फतह या जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जी ठीक है, आरिफ उर्फी आपकी तरफ आएंगे। ये बताइएगा कि कोटली में मजमूई तौर पर कैसा माहौल रहा? पूरा दिन वोटिंग कैसे माहौल में हुई? वोटर टर्नआउट कैसा था? और अब तक के नताइज के मुताबिक क्या सूरत हाल वाज़ेह हो रही है? अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो अभी कुछ कहना कबिल इस वक्त है कि कौन जीत रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 19-20 का मुकाबला चल रहा है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। और जहाँ तक दिन की बात है तो पोलिंग का सिलसिला 11 बजे के बाद ज़रा चलना शुरू हुआ और उसके बाद फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और तकरीबन 1 बजे के बाद वोटर्स ने पोलिंग स्टेशंस का रुख किया और मजमूई तौर पे सूरत हाल बहुत मामूल के मुताबिक ही रही। लेकिन टर्न आउट जो है वो पिछले सालों की निस्बत बहुत कम जो है वो देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह शायद शदीद गर्मी भी है और कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो होने वाले हालात हैं मौजूदा, शायद उसका भी कुछ हो सकता है, चूँकि मरहलावार जो इंतखाबात हैं ये पहली मरतबा हो रहे हैं और इस लिहाज से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मजमूई तौर पर माहौल पुरअमन रहा, मासवाए एक वाक़े के कि जिसमें एक शख्स जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। आबिद शाह, आप ये बताइएगा, चूंकि गर्म मौसम की वजह से वोटर तवक्कुआत के मुताबिक निकला नहीं वोट कास्ट करने के लिए, तो क्या जो 1 घंटे का इजाफी वक्त दिया गया पोलिंग के लिए, उससे वोटर टर्नआउट पर कोई फ़र्क पड़ा? और क्या खबर है आपके पास नताइज से मुतालिक? जी, ज़िला मीरपुर की अगर बात की जाए तो LA1 डडियाल में इस वक्त रिज़ल्ट के एतबार से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। वहाँ पे जो उम्मीदवार है अज़हर सादक वो आगे जा रहे हैं। इसी तरह अगर LA2 चकसवारी की बात की जाए तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद चौधरी वो आगे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। और मीरपुर में इस वक्त मुकाबला सख्त है। मुकाबले का इधर लोगों का कहना है कि कांटेदार मुकाबला है और इसमें जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो चंद 100 की लीड से आगे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। इसी तरह हल्का 4 की अगर बात की जाए तो वहाँ मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है चौधरी मोहम्मद रुखसार वो आगे जा रहे हैं। आज दिन भर जो पोलिंग का अमल जब सुबह 8 बजे शुरू हुआ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लोगों का जो टर्न आउट था वो ना होने के बराबर था। फिर 12 बजे के बाद टर्न आउट थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन माजी के मुकाबले में ये भी कम है। तो अगर मजमूई तौर पर वोटिंग की जो रेटिंग है उसको देखा जाए तो
جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 30% سے زیادہ کسی جگہ پہ دیکھنے میں نظر نہیں آیا. اور اگر سیکیورٹی کی جائے تو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. ضلع بھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. جی ٹھیک ہے. ضلع میرپور، بھمبر اور کوٹلی سے ہمارے نمائندگان رانا انصر، عابد شاہ اور عارف عرفی ہمیں الیکشن کے نتائج جو کہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں ان سے متعلق آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. اسی کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رانا قاسم نون نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مخلوط حکومت بنانی چاہیے. پروگرام کیپٹل ٹاک میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن پارلیمانی کشمیر کمیٹی مرزا اختیار بیگ نے رانا قاسم نون کی بات سے اتفاق کر لیا. ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک اور ریاست کے حوالے سے تو میرا خیال ہے وہاں پہ کنسنسس ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ کولیشن گورنمنٹ ہوئے جس طرح گلگت بلتستان میں ہوئی ہے. جو بھی جیتے جی عوام جس کو بھی ووٹ دیں تو یہ پاکستانی پولیٹکس پہ اس کے اثرات مثبت ہی ہیں، کو منفی نہیں ہوں گے. میرے دوست اور ہمارے چیئرمین کے پوائنٹ آف ویو سے میں بھی ایگری ہوں کہ اگر اس میں کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی تو وہ ایک اچھا اور خوشائند بات ہے جیسے گلگت بلتستان میں ہوا. کیونکہ آنے والا وقت مجھے نظر آ رہا ہے کشمیر پہ تھوڑا سا ایک تناؤ کا ٹائم آنے والا ہے. لہذا تمام سیاسی جماعتیں اگر ساتھ ہیں ایک پیج پہ ہیں تو وہ صحیح اور وقتی فیصلہ کر سکیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے پاکستان میں سفیر نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا اظہار کیا. ملاقات میں مشرق وسطیٰ، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر احسن اقبال، مشیر ڈاکٹر توقیر شاہ اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھیں. امریکی ارکان کانگریس کی GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے. وفد میں امریکی ریاست مونٹانا سے رکن رائن کیت زینکی اور واشنگٹن سے مائیکل جیمز شامل تھے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. دو طرفہ دفاعی تعاون، اقتصادی تعاون اور خوشحالی کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کے وسیع اقتصادی صلاحیتوں کو اجاگر کیا. اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ پائیدار علاقائی استحکام کی بنیاد اقتصادی ترقی، تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط میں مثمر ہے. فیلڈ مارشل نے کاروبار دوست ماحول کی تشکیل، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی. ملاقات میں دو طرفہ اقتصادی روابط، نجی شعبے کے اشتراک اور باہمی تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی وفد نے علاقائی استحکام اور اقتصادی مضبوطی کے لیے پاکستان کے اہم کردار کو سراہا. امریکی وفد نے امریکہ پاکستان اقتصادی، تجارتی اور ادارہ جاتی روابط مزید مستحکم بنانے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا. اس وقت مظفر آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گفتگو کر رہے ہیں. سیاسی جماعتوں میں اور ہمارے سیاسی کیمپین میں ایک واضح فرق ہے اور ہم سمجھتے ہیں، میں اپنے تقریروں میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میرا خیال میں یہ کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم ترین الیکشن، اف ناٹ ممکن ہے کہ سب سے اہم ترین الیکشن. اور جب اتنا اہم ترین الیکشن ہو رہا ہو تو ہمارا خواہشات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا غیر متنازع وہ پروسیس رہ سکے، جتنا صاف و شفاف وہ پروسیس رہ سکے، اس سے اس الیکشن پروسیس کو بھی زیادہ طاقت ملتا ہے اور جو اسمبلی منتخب ہوگا اس کو بھی زیادہ طاقت ملتا ہے. اس کو وہ سیاسی طاقت ملتا ہے جس سے وہ پھر آزاد کشمیر کے جو مسئلے ہیں ان کے پاس ایک ایسے واضح مینڈیٹ ہوتا ہے، غیر متنازع مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں. اور جو کشمیر میں سب سے ضروری بات ہے کہ ہم سٹیبلٹی واپس لے کر آئیں، ہم نارمل صورتحال واپس لے کر آئیں تاکہ عام آدمی کا زندگی میں مشکلات کا کمی ہو. اس کا پہلا سٹیج، پہلا ضرورت یہ ہے کہ ہمارا الیکشنز نہ صرف ہو مگر وہ صاف و شفاف ہو، غیر متنازع ہو. کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں یا کچھ ایسے صورتحال ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں. الیکشن سے پہلے ہم سے یہ جو مہاجرین سیٹ ہے وہ ایشو جس انداز سے ایڈریس ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ایڈریس کر سکے، تو وہ سیٹس متنازع ہو چکے. پھر جو بھی اس کے پیچھے سوچ ہوگا یہ فیصلہ کے مرحلوں میں اور جس انداز میں مرحلتیں کیے گئے ہیں اس سے شاید ایک خطرہ ہے کہ ہمارا الیکشن
کا پروسیس متنازع ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس، یہ الیکشن جتنا غیر متنازع ہو سکے، جتنا صاف و شفاف ہو سکے، وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والے حکومت کا یا آنے والے جو بھی امیدوار لڑ رہے ہیں، ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن لڑے اور آ کے پھر عہدے سنبھالے اور سیٹیں سنبھالے. ان کا کام ہے کہ آپ کے مسائل حل کریں، اور ان کو وہ طاقت ملے گا ایک صاف و شفاف الیکشن سے، جس میں ہم آزاد کشمیر میں ویسے صورتحال لے کر آ سکتے ہیں جو آپ سب کا حق ہے. اگر یہ الیکشن متنازع ہوا تو جو بھی حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہو یا مسلم لیگ کا یا جو بھی، وہ اس حکومت کو ایک متنازع حکومت کو with متنازع مینڈیٹ کو، ان کو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوگا، ان کا ریٹ ویسے نہیں ہوگا کہ وہ ان اہم ایشوز کو ایڈریس کر سکے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نقطۂ نظر سے اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے آپ کا اسمبلی اہم ترین فیصلے لیں، وہ اس گیپ کو ایڈریس کرے کہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر میں مانے یا نہ مانے، نوجوانوں میں جو ایک فقدان ہے، جو ایک سیاسی بحران ہے، جو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے، اور اس پہ باقاعدہ آزاد کشمیر میں ایک بڑا تفصیلاً ڈبیٹ ہونا چاہیے. یہ ڈبیٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑکیں پہ جا کے ایک دوسرے کو گالیاں دے کے یا مطالبات کر کے یہ سمجھے کہ یہ ایشوز کو ہم ڈبیٹ کریں. یہ اہم ترین ایشوز ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں، کشمیر کے عالمی سطح کا جو ہم سب کا جو جدوجہد ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اہم فیصلے اور اہم ڈسکشنز ہونے ہیں، جس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ کنورسیشن چھیڑنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے آزاد کشمیر کا جو ریاست کا حیثیت ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے عالمی سطح پہ ہمارا جو رائے شماری کے لیے جدوجہد ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اندرونی نظام میں کس قسم کے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم مزید حقوق دلوائیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کے عوام کو اتنا ہی حقوق دلوا دے جتنا باقی پاکستان کے شہری کو حاصل ہے. اور وہ میرا خیال میں ممکن ہے کہ ہم اپنے تمام بنیادی ایشوز جو کشمیر کے ہیں ان کو تحفظ دلواتے ہوئے ایسے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے ہم کشمیر کا آواز فیصلے کرنے والے اداروں میں پہنچا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ہوگا. امید ہے کہ آج جو میرپور کے عوام ہیں وہ ہمارے اس منشور کو جو حق ملکیت، حق حاکمیت، حق روزگار پہ مبنی ہے، ہمارا منشور جو سچ اور مفاہمت کا کمیشن پہ مبنی ہے، جو ہمارا منشور جو اس بنیادی بات پہ طے ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے. امید ہے کہ میرپور کے عوام بھی اور پوری کشمیر کے عوام بھی ہمارا اس منشور کو سپورٹ کریں گے، ووٹ دلوائیں گے، تاکہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو آج ہمارا میزبان ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بار پھر وہ یہاں سے ممبر منتخب کرے. اور امید ہے کہ پچھلے الیکشن سے انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ بھاری اکثریت ملے گا، زیادہ بڑا مینڈیٹ ملے گا، تاکہ ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس منشور پہ عمل درآمد کر سکے اور کشمیر کو اس بحران سے نکال سکے. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جس انداز سے میرپور میں پورا پارٹی نے مل کے لڑا ہے، اب اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کی باری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی محنت کے ساتھ ادھر بھی کام کریں گے. تو آپ سب